تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بعض روایتوں میں پڑھا ایک بندہ تھا غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بندہ وہ جس چیز کو گھور کے دیکھتا تھا نقصان کر دیتا تھا۔ اس سے کہا کہ اچھا یہ سامنے ایک اونٹ ہے، اس نے کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے غور سے جو اس کو دیکھنا شروع کیا، غالباً چند منٹ کے بعد اس اونٹ کی آنکھ نکل گئی یا ٹانگ توڑ دی اس کی جنسی جو بھی تھا۔ تو یہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس نے غور سے اس اونٹ کو جب گھور کر دیکھا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، صحیح ستہ کی حدیث میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا۔ میں کسی کو گھور کر نہ دیکھا کرو، نظر برحق ہے جن سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ یعنی نظر بد، تو اگر بد نظر ہے تو پھر اچھی اور مبارک نظر بھی ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں مجھے حضور نے نظر بد کے دم کروانے سے بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا اور اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا یا زرد تھا۔ یعنی جب حضور نے اس بچی کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا یا سرخی مائل، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے چہرے سیاہ تھا، تو اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے، اس بچی کو۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اس بچی کو دم کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا کہ کسی کو اس طرح گھور کے دیکھنا کسی دوسری نیت سے، برائی سے اس کو نقصان، نظر برحق ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے تمہارے باپ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بھی دم کرتے تھے اور امام حسین کو بھی دم کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے میں تم کو شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا، اور کب فرمایا؟ جب حضور حضرت امام حسن اور امام حسین کو دم کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے یہی فرماتے تھے، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ جون سی بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب حضور امام حسن اور امام حسین کو دم کرتے تھے کہ میں تمہیں شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، پھر وہی حدیث
جو بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا، گھورنے سے منع کیا جن سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر نظر کے اندر اتنی طاقت ہے، بد نظر کے اندر تو خوبصورت نظر میں اتنی برکت بھی ہوگی، اس میں اگر اتنا نقصان ہے تو جو مبارک نظریں ان میں پھر اتنا فائدہ بھی ہوگا، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے وہ بڑے سے بڑا بدماش ہوتا یا ڈاکو ہوتا، فاسق ہوتا، بدکار ہوتا، اس کو وقت کا ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر بنا دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نظر بد موجود ہے تو پھر نظر جو اچھی ہے وہ بھی موجود ہے، اگر نظر بد موجود ہے تو مبارک نظریں بھی موجود ہیں۔ اگر نظر بد بندے کو بیمار کر کے قبر میں پہنچا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے مبارک نظریں بندے کو صحت عطا فرما کے لمبی عمر عطا فرما دیتی ہیں۔ تو یہ پھر اللہ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال تو اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، مگر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی، ادب کی نگاہ سے دیکھا، وہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے گندگی اور غلاظت کے ڈھیر سے نکل کے غوث، قطب، ابدال، قلندر سے بھی اوپر صحابی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی اور گستاخی کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بستر گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں اور جہنم کے اندر بچھا دیے گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا۔